بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو وزیر اعلیٰ آفس میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جوہر ٹاؤن میں چند روز قبل جو افسوسناک اور کربناک واقعہ رونما ہوا، اس واقعے کے ساتھ جڑا جس دلیری، بہادری اور جرات مندی سے ہمارے لا انفورسمنٹ اپریٹس، پاک فوج، CTD، پولیس اور دیگر اداروں نے نہ صرف ان کرداروں کو اپنی گرفت میں لیا، بلکہ جس طرح سے حقائق اکٹھے کر کے انہوں نے ان کرداروں سے نپٹنے کی حکمت عملی تیار کی. وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں یہ تمام تر کارروائی جو ہے اس کو مانیٹر کیا گیا. آج وزیر اعلیٰ صاحب آپ کے سامنے وہ تمام اقدامات اور اس کے ساتھ جڑی وہ تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ میڈیا سے شیئر کریں گے. اور اس پریس کانفرنس کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. CM صاحب آپ کو بریف کریں گے اور ٹیکنیکل جو بریفنگ ہے وہ IG صاحب دیں گے اور الٹیمیٹلی سوالات کے جواب. اور اس کو کوشش کریں کہ آج اس ایشو کے ساتھ آپ کے سوالات جو ہیں وہ منسلک رہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. CM صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میڈیا کے دوستوں کو مختصر نوٹس پر یہاں دعوت دی ہے. میں آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 23 جون 2021 کو صبح 11 بجے جوہر ٹاؤن ای بلاک میں ایک کار کا بم بلاسٹ ہوا اور اس افسوسناک واقعے میں 3 افراد شہید اور 22 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل تھے. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ دھماکہ خیز مواد گاڑی کی ڈگی میں نصب کیا گیا تھا. میں نے دھماکے کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پر پولیس اور CTD کو جائے وقوع پر روانہ کیا اور صوبائی وزراء جناح ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کے لیے پہنچے اور زخمیوں کو تمام علاج معالجہ کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے احکامات جاری کیے تھے. اور میں خود بھی رات کو جناح ہسپتال میں مریضوں کی عیادت کے لیے گیا اور ان کے سہولیات کا جائزہ لیا. پنجاب حکومت نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے فوری طور پر تحقیقاتی ٹیم قائم کی، جس نے سائنسی انداز میں تفتیش کو آگے بڑھایا. بلا شبہ اس کیس کو ٹریس کرنا اور دہشت گردوں کو اور ان کے سہولت کاروں تک پہنچانا ایک ٹیسٹ کیس تھا. لیکن مجھے یہ بتاتے ہوئے اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ کیس کی تحقیقات کا آغاز CTD پنجاب نے پیشہ ورانہ انداز میں کیا اور 16 گھنٹے کے اندر ہی دھماکہ کے ذمہ داروں کا تعین کیا اور اس دھماکے میں ملوث تمام بین الاقوامی اور مقامی کرداروں کی شناخت کی گئی کہ صرف 4 دن کے اندر ملک کے مختلف علاقوں میں ریڈ کر کے دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا. دہشت گردی میں استعمال ہونے والی گاڑی کے خریدار اور اس کی حوالگی، بارودی مواد نصب کرنے والے اور ریکی کرنے والے اور دھماکہ میں ملوث تمام دہشت گردوں کو انتہائی پیشہ ورانہ مہارت سے گرفتار کیا گیا ہے. اور یہ پنجاب حکومت کی بڑی کامیابی ہے، جس پر میں پنجاب پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے، CTD اور تمام ایجنسیز کو شاباش دیتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں. دوران تحقیقات دہشت گردوں کے اس نیٹ ورک کو مالی معاونت فراہم کرنے والے بین الاقوامی کرداروں کے تانے بانے مقامی دہشت گردوں سے ملنے کے تمام شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کارروائی میں ملک دشمن ایجنسی براہ راست ملوث ہے، جس نے اس نیٹ ورک کو تمام مالی معاونت فراہم کی ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے صوبے میں تمام ہائی پروفائل کیسز کو ٹریس کر لیا ہے اور ملزمان بھی گرفتار کر کے قانون کے حوالے کیے ہیں. بلا شبہ یہ کیس بھی ایک چیلنج تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. آپ کا بہت شکریہ.
आई जी साहब से मैं गुजारिश करूंगी कि वो टेक्निकली इस केस के साथ जुड़े जो फैक्ट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करें ताकि फिर आपके क्वेश्चंस जो है वो लिए जा सकें। जी आई जी साहब, ये कैमरा के सामने होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी जी इधर कर थैंक यू वेरी मच सर, आपकी इजाज़त से। जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया, हम जैसे ही ये वाक़या हुआ था, चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म से मैं वहाँ पे मौके पे गया, हमारे बाकी अफसरान भी थे, CTD ने टेक ओवर किया, उस एरिया को तमाम को कॉर्डन किया और वहाँ से शवाहिद हासिल किए और उसके बाद हमने गाड़ी की जो है उससे आगे चलने की कोशिश की और अल्लाह के फजल से बहुत कलील वक्त में, चंद घंटे के अंदर अंदर हम उन लोगों तक पहुंच गए जहां जिन लोगों ने ये गाड़ी हासिल की थी और जिस तरीके से हासिल की थी उस तक भी हम पहुंचे। हमने ये पूरे का पूरा नेटवर्क, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया, हमने उसको विद इन आवर्स अनर्थ कर लिया था। हमारे पास सारे डिटेल्स आ गए थे और हम गिरफ्तारियों वाले स्टेज में चले गए थे। जो इसका मेन लिंचपिन है जिसने ये सारा कुछ पाकिस्तान में अरेंज किया, वो हमारे पास इस वक्त गिरफ्तार है। जिन लोगों की मदद से गाड़ी खरीदी गई, उसका बंदोबस्त किया गया, वो हमारे पास है। जो गाड़ी की यहाँ रिपेयर मुरम्मत की गई वो भी हमारे पास है। और फिर जैसे CM साहब ने कहा कि जिन लोगों ने, जिस बंदे को ये गाड़ी हैंड ओवर की, जिसने इसमें बारूदी मवाद भरा, वो भी हमारे पास है और वही शख्स है जिसने वो गाड़ी लाके फाइनली खड़ी की उस मकाम पे जहां पे ये फाइनली ब्लास्ट हुई। सो हमारे पास इस वक्त 10 के करीब पाकिस्तानी ऐसे शहरी हैं जो इस वाक़े में मुलव्वस है। इसमें मर्द भी हैं, इसमें ख़वातीन भी हैं, लेकिन ये वही एग्जैक्टली लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इसको एग्जीक्यूट किया। इसके साथ साथ जो लोग इसको मास्टरमाइंड करने वाले थे, जो होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं, वो भी सारे के सारे इसमें आइडेंटिफाई हो चुके हैं। हमें उनका पता है वो कौन है। हमने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ और फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो शेयर कर लिए हैं। JIT चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म से तश्कील दे दी गई है, वो इस केस की फर्दर तफ्तीश करेगी। ये केस है और जिस तरह के ये लोग हैं, ये पहला इनका वाकया डेफिनेटली नहीं होगा। हम इनका ये भी देखेंगे कि पहले ये किन केसों में मुलविस रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वारदातें ऐसी थी पाकिस्तान में जो इन्होंने आगे एग्जीक्यूट की, हम उस तक भी पहुँचेंगे। और जो होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन तक या उनके जो नुमाइंदे हैं उन तक भी डेफिनेटली, अभी हमारे पास नाम भी है लेकिन अगर फर्दर उसमें कोई है तो हम उस तक भी पहुँचेंगे। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम अच्छे तरीके से इस केस को प्रोसिक्यूट करेंगे और हम इंशाअल्लाह इन लोगों को कन्विक्ट करवाएंगे। जैसे पंजाब पुलिस ने वादा किया था कि इंशाअल्लाह हम इस केस को ट्रेस करेंगे और आपके सामने सुरखरू होके आएंगे, इसी तरीके से CTD की मेहनत से, पंजाब पुलिस की मेहनत से हम आपके सामने आज यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपको ये बड़े फख्र से बता रहे हैं कि हमने ये पूरे का पूरा नेटवर्क जो है पाकिस्तान के अंदर जितने इसके लोग थे वो सारे के सारे अनर्थ हो गए हैं और गिरफ्तार हो गए हैं। हाजी साहब ये बताइएगा कि आप जब ये दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत कामयाबी से, एक तो गाड़ी इतनी दूर ट्रैवल करते कैसे पहुंची और दूसरा कहा जा रहा है कि ये 4th शेड्यूल में थे लोग, तो 4th शेड्यूल में होने के बावजूद ये पिंडी से लाहौर तक किस तरह इनकी ट्रैवलिंग हुई? क्या मुकामी पुलिस के नोटिस में नहीं होता कि 4th शेड्यूल का आदमी जब ट्रैवल करता है? जी, बहुत अच्छा कि आपने ये सवाल किया। मैं जब ये वाक़या हुआ था उस वक्त मैंने रिक्वेस्ट की थी वहीं पे मौके पे भी मीडिया के अपने दोस्तों से कि बराए मेहरबानी आप लोग अगर हमें इन्वेस्टिगेट करने देंगे और अपने जो आपके मुख्तलिफ इंफॉर्मेशंस हैं उनको लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो एक तो मुल्ज़िमान तक बात नहीं पहुंचेगी और दूसरा जो गलतफहमियां बनती हैं बीच में वो चीज़ें नहीं होंगी। ये मैंने भी मीडिया पे देखा कि जी ये जो मुल्ज़िम है ये 4th शेड्यूल में था, ये बिल्कुल गलत है। मुल्ज़िम 4th शेड्यूल में ना कभी रहा है ना इस वक्त है। सो ये इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा।
دوسری بات یہ جو گاڑی ہے یہ بھی میں نے میڈیا میں دیکھا کہ 2010 میں چھینی گئی تھی، اور ایک چھینی گئی گاڑی اگر وہ ہمارے CRO کے ریکارڈ میں ہے تو وہ کیسے پورے پنجاب میں پھر رہی تھی. تو یہ بھی آپ کو میرا فرض ہے بتانا کہ آپ اپنے پنجاب پولیس پہ ٹرسٹ کیجئے. یہ گاڑی 2010 میں چھینی گئی تھی، 2011 میں ود ان منتھس یہ ریکور ہو گئی تھی، اور اس کے بعد یہ سپرداری پہ تھی. مالک نے سپرداری پہ اس کو لیا تھا، اس کے پاس سپرداری کے ڈاکومنٹس تھے. آپ لوگوں نے ایک اور تصویر بھی دیکھی ہوگی جہاں پہ سیف سٹی کے اس میں کیمرے میں وہ نظر آتی ہے کہ پولیس والے نے اس کو روکا تھا. یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس وقت اس پہ اوریجنل نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی، اس کے پاس سپرداری کے ڈاکومنٹس تھے. اور تیسرا جو اس میں ملزم تھا وہ اس کا اوریجن تو KP کی طرف جاتا ہے، لیکن اس کی پیدائش اور اس کا سارا کچھ یہی پنجاب کا ہے، اور وہ کسی بھی پنجاب کے شہری سے اچھی پنجابی بولتا ہے. سو گاڑی پہ لاہور کا نمبر تھا، بندہ پنجابی بول رہا تھا، اینڈ جتنا وہ کانفیڈنٹ ہے اور جتنا وہ کانفیڈنٹلی اس کو وہ کرتا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. سو میرے خیال میں یہ جو میڈیا کی اسپیکولیشن زیادہ تھی، اس میں حقیقت کوئی نہیں. اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے اپنی پریس کانفرنس کلوز کرتے ہوئے کہا کہ ملک دشمن ایجنسی نے مالی معاونت کی، IG صاحب نے بھی اس چیز کو انڈورس کیا، کس ملک کی وہ ایجنسی ہے؟ اور جس طرح انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت سے آپ رابطے میں ہیں، تو گزار صاحب یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حد تک ملک دشمن ایجنسیز ہمارے ملک کے اندر آ کر آپریٹ کر رہی ہیں، اور کسی حد تک وہ ٹارگٹ کے قریب پہنچ کر سکسیسفل کسی حد تک وہ رہی ہیں، وہ کہ وہ ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکیں؟ کون سا ملک ہے، کون سی ایجنسی ہے؟ جی اس میں بات یہ ہے کہ آپ ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کا آپ کو پتہ ہے، ہاسٹائل کنٹریز کا بھی آپ کو پتہ. میرے خیال میں یہاں پہ اس کا اس طریقے سے ذکر کرنا بہتر نہیں ہوگا. ہم اس کو اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز جو کہ بہت کیپیبل ہیں ان پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ اس چیز کو دیکھیں اور فردر اس کو کریں. لیکن یہ جو ہماری ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے پہنچنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر نہیں آ سکتی. جس طریقے سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں اور جس طریقے سے ہماری امیگریشن سروسز اور باقی سارا کچھ ہو رہا ہے، ان کو ایکسیس نہیں ملتا، لیکن ان کو بہت سارے ایجنٹس مل جاتے ہیں باقی باہر ملکوں میں، اسپیشلی مڈل ایسٹ کے ممالک میں، کہ وہ ان کو فردر ہائر کر لیں، اور وہ پیسوں کی خاطر ظاہری بات ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی ہو جاتا ہے. سو یہ نہیں ہے کہ کوئی ایکسٹرنل ایجنسی کا بندہ خود پاکستان میں آ کے یہ سارا کچھ کر رہا ہے. ان کے پاس ظاہری بات ہے ایسے لوگ ہیں جو بڑے آرام سے ان کو مل جاتے ہیں اور وہ اپنے ملک کے اندر ہی. شاہد چودھری. اچھا یہ سیم صاحب یہ فرمائے گا کہ اس دھماکے کے حوالے سے کیا کوئی تھریٹس موجود تھیں، اور اگر اب جو مزید ہیں کیا مزید بھی کوئی لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر تھریٹس موجود ہیں اس قسم کے کوئی جو دھماکوں کے حوالے سے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ جو وہاں پہ نقصانات ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ نے وزارت کے حوالے سے اب تک کیا کیا؟ جی تھریٹ الرٹس تو ہوم ڈپارٹمنٹ جاری کرتی رہتی ہے. یہ ٹائم ٹو ٹائم ایک سلسلہ ہے، کبھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ وہ جاری کرتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی اس کے بارے میں کوئی الرٹ جاری نہیں ہوا تھا. اور جہاں تک کمپنسیشن کی بات ہے، جب میں گیا تھا تو وہیں پہ میں نے کہا کہ تمام جو زخمی ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، ان تمام کی کمپنسیشن حکومت پنجاب کرے گی، اور ہم نے دے دیا ہے، اور جو باقی جو فارمیلٹیز ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کیا جا رہا ہے. سردار صاحب بتائیے گا کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے میں جو سیف سٹیز اتھارٹی ہے اور ان کے کیمرے ہیں وہ بڑا میجر رول پلے کر رہے ہیں. تو کچھ رپورٹس ایسی آئی تھی کہ تقریباً 50% جو ہے وہ کیمرے خراب ہیں، کوئی ایگریمنٹ کا شاید ایشو ہے. ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ جو سیف سٹیز کے خراب کیمرے ہیں یہ کب تک ٹھیک ہوں گے، اور دوسرا یہ بڑی اچھی ایک ماڈرن پولیسنگ ہے کیمروں کے ذریعے ہوتی ہے. UK میں 8 بلین کیمرز ہیں، تو کیا آپ اس کو آگے ان سیف سٹیز کا دائرہ کار اور اس کے کیمروں کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے کوئی پلان ہے آپ کا؟ بالکل، جس طرح کہ لاہور کے اندر ایک سیف سٹی اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہمیں حاصل ہے، اس کے اوپر کنٹینیوسلی کام جاری ہے، اور کچھ جو کیمرے ہیں ابھی ریسنٹلی چینج ہوئے ہیں، اور ایک سلسلہ ابھی مزید بھی جاری کر رہے ہیں. انشاءاللہ بجٹ کے بعد اس کی ہم فوری طور پر میٹنگ ہوگی، اور اس میں تمام ان کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو ہم پوری کریں گے، تاکہ
یہ جو ہماری اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی. لیکن ایک چیز ہمیں آئی ہے کہ جب موٹر وے سے وہ گاڑی داخل ہوئی لاہور میں وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ سلنڈر کے پیچھے وہ بلدی مواد لگا ہوا تھا, لیکن وہاں پہ پولیس جو اہلکار تھے انہوں نے اسے پراپر چیک نہیں کیا. آیا ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے یا انہوں نے نا اہلی کا مظاہرہ کیا. دوسرا جب وہ گاڑی وہاں پر دور میں پہنچی ہے وہاں پہ جو وہاں پہ رہائشی انہوں نے وہاں پہ پولیس کو نشاندہی کی تھی کہ موٹر سائیکل میں یہ گاڑی کے اندر کوئی مسئلہ ہے اس کو چیک کریں. وہاں پر بھی پولیس نے اس کو چیک نہیں کیا. وہ جو پولیس اہلکار ان کی غفلت سامنے آئی ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ آپ کی اجازت؟ جی سی ایم صاحب کی اجازت سے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. اس میں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ کمپلیٹ فوٹیج موجود ہے. کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی کہ وہاں پہ کسی نے کوئی رپورٹ کی ہے. جہاں پہ یہ وقوع ہوا ہے اس سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہماری ایک وہاں پہ پکٹ ہے, وہیں پہ ہماری ایک موبائل بھی کھڑی تھی. ریزیڈینشل ایریا ہے, گاڑیاں وہاں چلتی ہیں, موٹر سائیکلیں چلتی ہیں. یہ گاڑی آ کے وہاں پہ ایک نارمل روٹین میں ایک انڈر کنسٹرکشن گھر کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. ان کا وہاں پہ جو ٹارگٹ تھا وہ بیسیکلی یہی دونوں پولیس کے پکٹس تھے اور اس میں ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں. آگے جو زیادہ ریزیڈینشل ایریا تھا اس کی طرف وہ ان پکٹس کی وجہ سے نہیں جا پائے ہیں. اور یہ بات کرنا کہ جی میں خود وہاں موقع پہ گیا ہوں, میں وہاں گھر والوں سے ملا بھی ہوں جو ساتھ دائیں بائیں جتنے گھر ہیں, کسی نے اس طرح کی کوئی بھی رپورٹ نہیں کی ہے کہ جی یہ گاڑی یہاں کھڑی ہوئی تھی اور ہم نے پولیس کو رپورٹ کی ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جی اس گاڑی پہ شک کا, وہ پہلے ہی میں جواب دے چکا ہوں کہ یہ جب پنجاب میں داخل ہوئی ہے اس کا اوریجنل نمبر پلیٹ لگا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ اس میں جو ڈرائیور تھا وہ زبان بھی پنجابی یہاں کی بول رہا تھا. گاڑی میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی جو سامنے نظر آئے. اگر وہاں پہ ہر گاڑی کو کھول کے تمام لوگوں کو اتار کے ڈگیاں چیک کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں آدھے موٹر وے پہ تو آپ کی قطار وہ ہو جائے گی. سو ہمارے بندے نے شک کا اظہار کیا, اس کو روکا ہے, اس کو گاڑی کو چیک کیا ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں نکل جاتی ہیں. اگر آپ ہمارا ریکارڈ دیکھیں سی ٹی ڈی کا اور پنجاب کا, اللہ کے فضل سے پچھلے نومبر میں شاید لاسٹ واقعہ ہوا تھا, اور آپ یقین جانیے کہ جتنی ہمیں تھریٹ الرٹس ملتی ہیں مختلف ایجنسی سے اور اس پہ جتنا کام ہوتا ہے اور جتنی گرفتاریاں ہوتی ہیں وہ ہیڈس آف ٹو سی ٹی ڈی. اللہ کے فضل سے پنجاب سی ٹی ڈی اس قابل ہے کہ ہم سال میں کم سے کم اگر زیادہ نہیں تو 20, 25, 30 اس طرح کی وارداتوں کو روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں. سینئر جرنلسٹ ہیں بیٹے صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا آئی جی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض رپورٹس ہیں اس میں, آپ اس کی تصدیق کر دیں کہ یہی جو ہے وہ اسی جگہ پہ بلاسٹ کے لیے اس سے پہلے ریکی کے لیے ایک فیملی جو ہے وہ آپ لوگوں نے راؤنڈ اپ کی تھی, اس کو روکا تھا, اور یہ غالباً کسی ماہ کے جو ہے وہ اوائل کی بات ہے, اور انہوں نے یہ سارا رپورٹ کیا تھا کہ یہ اس طرح کی بری دہشت گردی کی واردات اس علاقے میں اس جگہ اس ٹارگیٹ پہ ہو رہی ہے. اور اس کے بعد یہ ساری صورتحال جو ہے وہ کریٹ ہوئی اور اتنی بڑی ایک واردات جو ہے وہ کر گئے وہ. تو جب آپ کو پہلے پتہ چل گیا تھا, ایک بندہ بھی آپ کے پاس, ایک فیملی بھی آ گئی, تو کیا سیکیورٹی میئرز اتنے ہی ہونے چاہیے تھے جتنے آپ کے تھے؟ جی یہ بالکل اسپیکولیشنز ہیں. اس طرح کی کوئی چیز ہمیں, کوئی فیملی ہمارے پاس نہیں آئی, نہ ہمیں کوئی اس طرح کی اطلاع کسی نے دی کہ سارا کچھ. ہمارے وہاں پہ 3 پکٹس ہیں اور ہمارے وہاں پہ موبائل کھڑی ہوتی ہے, ہمارا اپنا بھی نقصان ہوا ہے. اگر اس طرح کی کوئی چیز تھی تو وہ نہ صرف ہمارے ساتھ ظاہری بات ہے شیئر ہونی تھی, بلکہ ہمارے بہترین قسم کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو 24/7 اسی چیز پہ کام کر رہی ہیں. سو یہ نہیں ہے کہ یہ کسی ایک پولیس کے کانسٹیبل یا ESI کو پتہ چلا ہوگا, یہ جو آپ انفارمیشن کا بتا رہے ہیں,
یہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز پولیس کے تمام کے پاس ہوتی ہے. اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی, یہ اسپیکولیشنز ہیں. میری ایک اور بھی گزارش یہ اسی واقعے کے اس سے وہ یہ ہے کہ میں بار بار یہ ریکویسٹ کرتا رہا کہ ہمیں کام کرنے دیں. وہ جو ڈیلے ہو جاتی ہے, یہ جو میڈیا پہ چیزیں چلتی ہیں اور اسپیکولیشنز چلتی ہیں, اس کا ہمیں بہت نقصان ہو جاتا ہے اور ہمارا ٹائم اس میں بہت یہ بتا دیں پلیز انعام صاحب یہ بتا دیں کہ سب سے پہلے تو سی ایم صاحب سب سے پہلے آپ کو اور وزارت قانون کو, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مبارکباد کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور پوری پاکستانی عوام دیکھ بھی رہی ہے کس طرح آپ نے فوکس کیا اور احکامات کیے. آئی جی صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی کارروائی اس طرح کی دہشت گردی کی ماضی میں ہوتی رہی ہیں تو اوریجن جو ہے ہمیں افغانستان والی سائڈ کے اس طرح کے رہے ہیں. ایک نئی چیز اس میں یہ سامنے آئی ہے کہ اب دبئی سے پتہ چل رہا ہے کہ نیٹ ورک, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایک ملٹائی نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ متحرک ہو گیا کہ فیڈر کے اجلاس سے پہلے اس طرح کا ایک لاہور شہر میں ہونا, اور کیا اس سے میسج کیا؟ سردار صاحب اس کے ساتھ میرا ایک ضمنی سوال ہے. میرا یہ سوال ہے کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ بڑے سخت اسکینرز ہیں, کیا جو ایگزٹ اور انٹری پوائنٹ ہے لاہور کے وہاں پہ بھی اس طرح کا کوئی میکانزم بنایا جائے تاکہ اس کا ڈیلے ہو, ٹریفک میں تھوڑا سا ڈیلے ہو اور اسکینر اسکین کر سکے گاڑی کو نیچے سے, اور یقینی طور پر وہاں پہ بڑے سخت ہے سسٹم. تو اس طرح کا کوئی میکانزم آپ فیوچر میں لے کے آنا چاہتے ہیں پنجاب کے اندر, اور یہ آپ کا تاریخی کام ہوگا کیونکہ اس سے پہلے جی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے نیٹ ورک کی بات کی کہ اس طرح کا یہاں پہ کوئی اس طرح کا نیٹ ورک ہے یا یہ ہمارے علم میں تھا یا یہ وہاں سے شفٹ ہو رہا ہے افغانستان سے اس سائڈ پہ. بات یہ ہے کہ جتنی ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کے خلاف مسلسل کام کر رہی ہیں. وہ پاکستان کو ایمبیرس کرنا ڈیفینیٹلی وہ چاہیں گی. اسی بیچ آپ نے دیکھا تھا کہ جس وقت واقعہ ہوا ہے یہ, تو ہمارے وہاں کانفرنس چل رہی تھی اور اس میں پاکستان کی پرفارمنس پہ بات ہو رہی تھی, اور ہم اس چیز میں بہت کلیئر ہیں کہ بیسک ٹارگٹ یہ جگہ یا یہ جو شہید ہونے والے ہیں شاید وہ لوگ نہ ہوں. بیسک ٹارگٹ وہ کانفرنس تھی جو وہاں پہ ہو رہی تھی اور جس میں پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی بات چل رہی تھی. بیسک ٹارگٹ یہ تھی کہ پاکستان کو امبیرس کیا جائے, اور وہ اللہ کے فضل سے پاکستان کی امبیرسمنٹ نہیں ہوئی. پنجاب پولیس چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے نہ صرف انرتھ کیا ہے اس کو, بلکہ جو کنیکشنز ہیں اس کے آگے ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے وہ ہمارے پاس اس وقت بہت کلیئر ہیں, اور امید یہ ہے کہ ہماری اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز فارن آفیسز پہ کام کریں گے اور ہم ان تک پہنچیں گے اور ان کو قرار واقعی سزا دیں گے.